اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإلی ثمود اخاهم صالحا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ قد جاءتکم بینۃ من ربکم هذه ناقۃ اللہ لکم آیۃ فذروها تأکل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون من الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. معزز سامعین کرام، سورۃ الاعراف سورہ نمبر 7 اور اسی سورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 70 پر 3 70 پر 4 یعنی 73 74 یہ دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. انبیاء علیہ السلام جو مشہور و معروف ہیں، ان کا اور ان کی قوم کا تذکرہ چل رہا ہے. مقصد یہ بیان کرنا ہے کہ اس روئے زمین پر اگر ایسے لوگ ہوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے اس دنیا کے اندر رہ بھی رہے ہوں، زندگی گزار رہے ہوں، اور اس کے باوجود اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے خلاف شرکشی اور بغاوت پر اترے ہوئے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کے لیے وبال جان بنے ہوئے ہوں، ایسے لوگ دراصل جھاڑ جھنکار کی طرح سے ہوتے ہیں. جس طرح سے ایک بہترین زمین ہوتی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اگر برکھا برستی ہے اور وہاں پہ بہترین پھل پھول اور دوسرے غلے پیدا ہوتے ہیں، تو اس کے اندر جو جھاڑ جھنکار ہوتا ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے. مالی ایسے فیکٹرز کو، ایسے پودوں کو کاٹ کر کے ہٹا دیتا ہے، پھینک دیتا ہے. اسی طرح سے اس روئے زمین پر اگر ایسے بندے ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو ویسٹیج بتلاتے ہیں، اور ایسے بندوں کو اس روئے زمین سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ مٹا دیا ہے. انہی چیزوں کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، اور اسی مثال کی پہلی دو کڑی آپ کے سامنے دوسرے اس سے پہلے کے دروس میں پیش کیے گئے نوح علیہ السلام کی قوم اور اس کے بعد ہود علیہ السلام کی قوم. ہود علیہ السلام کی قوم عاد کے بعد اسی نسل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور قوم کو پیدا کیا جس کو قوم سمود کہا جاتا ہے، اور اس کو عاد ثانیہ بھی کہا جاتا ہے. معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو نبی بنا کر کے بھیجا. قال، تو اس نے اپنی قوم کو کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو جس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، جس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں. معزز سامعین کرام، قوم سمود کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو بھیجا. قوم سمود ان کا جو مسکن ہے، اور صالح علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کا جو مرکز اور سینٹر ہے اس کو حجر کہا جاتا ہے. ان کا مقام جو ہے وہ حجاز اور اس کے اطراف کا جو علاقہ ہے، تبوک اور حجاز کے جو رستے ہیں، مدینہ اور تبوک کا جو رستہ ہے بالکل اسی کے بیچ میں اس کا جو محل وقوع ہے اور واقع ہے وہ. اور قوم سمود کو اسی قرآن نے اصحاب الحجر بھی کہا ہے، اور اصحاب الحجر اس لیے کہا ہے کہ حجر ان کی ایک بارونق بستی کا نام ہے. اور جیسا کہ میں نے بتلایا کہ مدینہ اور تبوک کے بیچ میں یہ ہے، تو ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس لوٹ رہے تھے، اور یہ روایت صحیح البخاری کتاب و احادیث الانبیاء کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس لوٹ رہے تھے، تو اسی مقام پہ کچھ دیر کے لیے ٹھہرے، اور کچھ صحابہ کرام نے جلدی میں وہاں کے کنووں سے پانی بھر لیا اور اسی پانی سے آٹا بھی گوندھ لیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس آٹے کو پھینک دو، یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم دیا کہ اس آٹے کو جانوروں کو کھلا دو، اور مشکیزوں میں جو تم نے پانی بڑھا ہے اس کو انڈیل دو. اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کنواں دکھلایا جس میں صالح علیہ السلام کی اٹھنی، جس کو ناقۃ اللہ کہا جاتا ہے، وہ پانی پیا کرتی تھی، اور کہا کہ اگر پانی بھرنا ہے تو یہاں سے بھر لو اور اس پانی سے آٹا گوندھ لو. اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گنہگاروں کی بستی میں اگر جانے کا موقع ہو تو سیدھے مت چلے جاؤ، بلکہ روتے ہوئے جاؤ، توبہ استغفار کرتے جاؤ، جلدی وہاں سے نکلو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان گنہگاروں کے اوپر جو عذاب آیا تھا تمہارے اوپر بھی عذاب آ جائے. معزز سامعین کرام، اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کے اوپر سوار تھے، اپنے کجابے میں ہی رہے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کو، اپنے چہرے کو اپنے کپڑے سے ڈھک لیا اور جلدی وہاں سے نکل گئے. سامعین کرام، قوم سمود کے اندر صالح علیہ السلام جب آئے تو چونکہ یہ قوم بت پرست تھی،
اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کے بتوں کی پوجا کرتی تھی یہ قوم، تو انہوں نے اپنے قوم کے لوگوں کو کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں، یہ جو بتوں کی پوجا کر رہے ہو اپنے باپ داداؤں کا دیکھا دیکھی، اس کو چھوڑو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی تمہارا مالک ہے، کارساز ہے، اسی کے ذمے پورے کائنات کی اسی نے اپنے اختیار میں رکھا ہے، اور پورے کائنات کی کو بناتا بھی وہی ہے اور بگاڑنے کا بھی اختیار اسی کے اندر ہے۔ تو کہا ہے میری قوم کے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو۔ تو جب اپنی قوم کے لوگوں کو جب دعوت دیا اور کہا کہ میں تمہاری طرف، تمہارے پروردگار کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں، لہذا میری دعوت کو مانو، تو قوم کے لوگوں نے فوراً مطالبہ کیا، ڈیمانڈ کیا کہ ٹھیک ہے صالح، تم کہتے ہو کہ تم اللہ کے رسول ہو، تو کوئی معجزہ دکھلاؤ، کوئی ایسا معجزہ ہو جس سے مجھ کو، ہم لوگوں کو یقین ہو جائے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہو۔ تو کہا کہ تم کو کیسا معجزہ چاہیے؟ صالح علیہ السلام نے کہا کہ تم کیسا معجزہ چاہتے ہو، تم خود ڈیمانڈ کرو، تم جیسا معجزہ چاہو گے اللہ تبارک و تعالیٰ ویسا ہی معجزہ تم کو عطا کریں گے۔ تو ان کی قوم کے لوگوں نے ڈیمانڈ کیا، مطالبہ کیا کہ یہ جو چٹیل پہاڑ ہے، چٹیل پہاڑ کہتے ہیں ایسے پہاڑ کو جو صرف پتھریلا ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی جھاڑ، کوئی پودے، پیڑ وغیرہ نہیں ہوتے ہیں، بالکل چٹیل پہاڑ۔ کہا اس چٹیل پہاڑ سے ابھی اسی وقت ایسی اونٹنی برآمد ہونی چاہیے جس اونٹنی کے اندر حمل ہو، اور حمل بھی ایسا ہو کہ اب وہ حمل ہونے ہی والا ہو، حمل وہ ہونے ہی والا ہو، ایسا ہو۔ اب پہاڑ کے اوپر سے ایسی اونٹنی کا اترنا، اور کہا کہ اوپر حمل بھی گرنا نہیں چاہیے، حمل جو ہے وہ نیچے آ کر کے وہ اپنے وضع حمل وہ کرے، ایسا انہوں نے ڈیمانڈ کیا۔ اب چٹیل پہاڑ سے اگر ایسی اونٹنی جو بالکل حاملہ ہو اور اب حمل اس کا ہونے ہی والا ہو، اس کی ولادت ہونے ہی والی ہو، ایسا بالکل ناممکن ہے۔ لہذا سوچ سمجھ کر کے ان کی قوم کے لوگوں نے کہا کہ ایسا معجزہ دکھلائیے۔ صالح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت ان کی قوم کے سامنے اسی پہاڑ سے اسی حاملہ اونٹنی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے برآمد کیا، اور وہ نیچے آ کر کے آرام سے اپنے بچے کو جنا اس نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر فرماتے ہیں کہ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو کہا کہ اے میری قوم کے لوگ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو جس کے علاوہ کوئی تمہارا معبود نہیں۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، قد جاءتکم بینۃ من ربکم، اب تو تمہارے رب کی طرف سے ایک کھلا ہوا معجزہ بھی تمہارے لیے آ گیا ہے، یہ وہ معجزہ ہے جو تم خود مطالبہ کیے ہو۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تمہارے رب پروردگار کی جانب سے اب کھلا ہوا معجزہ آ گیا ہے۔ ہذہ ناقۃ اللہ لکم آیۃ، یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اونٹنی ہے جو ابھی اس پہاڑ سے برآمد ہوئی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے نشانی ہے، اس کو تم نے خود طلب کیا ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو کہا فذروها تأکل فی الارض فذروها تأکل فی ارض فذروها تأکل فی ارض اللہ ولا تمسوها بسوء فیأخذکم عذاب علیم۔ اب یہ جو اللہ کی اونٹنی ہے اس کو بالکل ٹچ مت کرنا، یہ جہاں جہاں کھاتی ہے، جہاں جہاں پیتی ہے، اس کو کھانے بھی دینا، پینے بھی دینا، کبھی بھی برے ارادے سے اس کی طرف تم آگے بھی بڑھنا مت، اس کو چھونا بھی مت۔ اگر تم نے برے ارادے سے اس اونٹنی کو چھو لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک دردناک عذاب تم کو آ کر کے لے لے گا، اپنے گرفت میں لے لے گا۔ محترم سامعین اکرام، اونٹنی کے بارے میں جیسا کہ اس سے پہلے بھی بتلایا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ معجزہ تھا، اور یہ اونٹنی بڑے ڈیل ڈول والی تھی، اور اس اونٹنی کا مسئلہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ نشانی تھی، تو جب یہ پانی پینے کے لیے نکلتی تو جتنے جانور سب مل کر کے پانی پیتے تھے، یہ اکیلے اتنا پانی پی جاتی تھی۔ اب اس علاقے میں پانی کی قلت، سارا پانی یہ اونٹنی خود پی جا رہی ہے، تو لوگوں کے لیے مسئلہ بن گیا۔ تو خود صالح علیہ السلام نے آگے بڑھ کر کے کہا کہ ٹھیک ہے، ایک کام کرتے ہیں، ایک دن باڑی اس اونٹنی کی لگا دیتے ہیں اور ایک دن تمہارے جانور پانی پئیں گے، اور پھر بھی ہم تم کو وارننگ دے رہے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اونٹنی ہے، جیسا کہ یہاں پر خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہذہ ناقۃ اللہ لکم۔ صالح علیہ السلام نے کہا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اونٹنی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دوسری جگہ بھی اس کو ناقۃ اللہ یعنی اللہ کی اونٹنی کہا ہے، تو کہا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معجزہ ہے، لہذا کبھی بھی برے ارادے سے اس کی طرف بڑھنا بھی مت، اس کو چھونا بھی مت، اس کو اگر ایک رتی بھی تکلیف پہنچی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دردناک عذاب تم کو اپنے گھیرے میں لے لے گا۔ یہ ساری باتیں بتلا کر کے پھر صالح علیہ السلام نے آگے اپنے قوم کے لوگوں کو نصیحت کی۔ اللہ فرماتے ہیں
وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ. اور دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو بہت نعمت سے نوازا ہے، بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے. قوم عاد کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو اس زمین کا خلیفہ بنایا ہے. وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور اس زمین پر، اس جگہ پر تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آباد کیا ہے. تَتَّخِذُونَ مِن سُحُورِهَا قُصُورًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو فن دیا ہے، مہارت دیا ہے. تم بالکل ہموار زمین کے اوپر بڑے بڑے محل تیار کر لیتے ہو. وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، اور پہاڑوں کے اندر تم گھروں کو تراش لیتے ہو. فَاذْكُرُوا آلاءَ اللَّهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو اور زمین میں بالکل فساد برپا مت کرو. معزز سامعین کرام، قوم سمود یہ بڑی ڈیل ڈول والی قوم، بہت طاقتور قوم، اور ان کی عمریں بھی بڑی لمبی لمبی. یہ لکڑی کے مکان بنا کر کے رہتے تھے، لیکن تاریخی اور تفصیلی روایتوں کے اندر آتا ہے کہ ان کی جو عمریں ہوتی تھی وہ 300 سال سے لے کر کے 600 سال تک. اور ایک لکڑی کی عمارت اگر بنائی جائے تو وہ 100 سال سے زیادہ اس زمانے میں نہیں ٹکتی تھی لکڑی کی عمارت. لہذا یہ لوگ 300 سے لے کر کے 600 سال تک زندہ رہتے تھے. تو اگر ایک لکڑی کی عمارت بنائے تو اپنی زندگی میں 3 بار 4 بار ان کو مکان بنانا پڑتا تھا، 5 بار مکان بنانا پڑتا تھا. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ فن دیا تھا، وہ ہنر دیا تھا کہ اگر بالکل ہموار زمین ہوتی تھی، بالکل سیدھی زمین ہوتی تھی، اس پر جب یہ مکان تعمیر کرتے تھے تو بالکل محل کی طرح دکھتا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو انجینئرنگ کے فن میں بھی ماہر کیا تھا کہ پہاڑوں کو بالکل تراش لیتے تھے اور تراش کر کے پہاڑوں کے اندر ایسا گھر بناتے تھے جس میں ڈور بھی ہوتے تھے، دریچے بھی ہوتے تھے، کھڑکیاں بھی ہوتی تھی، دروازے بھی ہوتے تھے، ہر طرح کی سہولیات پہاڑ کے تراش کر کے یہ لوگ تیار کر لیا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ صالح علیہ السلام نے ان نعمتوں کو ان کو یاد دلایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو وہ فن دیا ہے کہ بہترین مکان کی تعمیر کر لیتے ہو، پہاڑوں کو تراش کر کے زبردست رہائش گاہ تیار کر لیتے ہو. لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو. ہم نے کل ہی بتلایا تھا کہ نعمت کو یاد کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کہنا کہ اللہ نے کیا ہم کو دیا ہے، دیکھو اللہ نے نواز دیا ہے. نہیں، نعمت کو یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگی کا ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں گزرے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری سے ادھر ادھر انسان نہ بھاگے. دے اللہ تبارک و تعالیٰ اور گانا شروع کر دے دوسرے کسی اور کا، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناشکر بندوں کی نشانی ہے. دے اللہ تبارک و تعالیٰ اور گانا شروع کرے دوسروں کا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناشکر بندوں کی نشانی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے بندوں کو ہر اعتبار سے، ہر حساب سے دینے والا ہے. لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر صالح علیہ السلام کے قول کو یہاں پر بیان کیا کہ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو. وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد برپا مت کرو. یہاں پر فساد برپا کرنے سے مطلب کیا ہے؟ کفر و شرک کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں سے انحراف کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ایمان والے بندے، جیسا کہ اس زمانے میں عام طور پر ہوا کرتا تھا کہ نبیوں پر ایمان لانے والے جو اللہ کے بندے ہوتے تھے، یہ جو بڑے بڑے لوگ تھے وہ ان کو بڑے ستاتے تھے، ان کو جو ہے آگے نہیں بڑھنے دیتے تھے، ان کا رستہ بالکل روک دیتے تھے، ان کی زندگی ان کے اوپر تنگ کر دیتے تھے تاکہ یہ لوگ ایمان سے پھر جائیں. اتنا ستاتے تھے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی جو حالات صحابہ کرام کے اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس سے پہلے کے نبیوں کے زمانے کے حالات اس کو دیکھ سکتے ہیں. وجہ کیا ہوتی تھی؟ وجہ یہ ہوتی تھی کہ یہ جو چودھری لوگ، یہ جو بڑے بڑے لوگ ہوتے تھے، یہ ایمان والے جب ایمان لاتے تھے اور نبی کی فرما برداری کرتے تھے تو ان کو بڑا برا لگتا تھا ان کو، اور ان کو اپنا رستہ رکتا ہوا دکھتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری چودراہٹ ختم ہو جائے اور نبی کے پیچھے ہی سارے لوگ چلے جائیں. بس اسی لیے یہ لوگ اتنے سارے معاملات کرتے تھے. اللہ کے رسول صالح علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو میری قوم کے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو اور زمین میں فساد برپا مت کرو. معزز سامعین کرام، صالح علیہ السلام نے یہ ساری باتیں نصیحت کے طور پر اپنی قوم کے سامنے رکھ دیا. اب قوم کے لوگوں نے کیا جواب دیا آگے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، اور انشاءاللہ وہ باتیں کل کے درس میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو نیک توفیق عنایت فرمائے، ہم تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے، قرآن کریم کے آیات پر غور فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.